तमाम सुनने और देखने वालों को तकरीब है आपका सलाम। नाज़रीन इकराम, आज की इस व्लॉग में कुछ अहम डेवलपमेंट है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले लेके चलते हैं आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब, जहां पे डॉक्टर महरंग बलोच का एक केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज अली डोगर साहब की अदालत में। और ये केस है ECL में नाम होने का। डॉक्टर महरंग बलोच इस वक्त इदारों की हिरासत में है। इस वक्त वो रियासत की तहवील में है और उसके ऊपर मुकदमात हैं, उसको जेल में रखा हुआ है, लेकिन उसका नाम ECL में है और उसके ऊपर डॉक्टर महरंग बलोच को जो है वो काफी मुश्किलात का सामना है। जो ईमान मजारी साहिबा एक बेहतरीन जनरल जो है वकील हैं, एक जबरदस्त लेडी वकील है, और उनके जो हस्बैंड हैं चट्टा साहब, हादी अली चट्टा साहब, वो इस केस को परसू कर रहे हैं। और आज इस केस की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के सामने। और जब ईमान मजारी ने उसके ऊपर दलाइल दिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चीजें रखी, तो जनाब को गुस्सा आ गया। अगर आप माजी की तरफ थोड़ा पहले चलें तो आपने कितने फिरौन देखे, सबको गुस्सा आता था, लेकिन आज उनको कोई याद नहीं करता। काजी फायजीसा एक बदतरीन अलामत बन गया है। वो अपनी शक्ल छुपाता फिरता है, अपना गेटअप तब्दील करता फिरता है, सफाइयां देता फिरता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कोई मानता ही नहीं। अब एक और शख्स जो खुद को फिरौन समझ बैठा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आला मनसब पे बैठा है, वो धमकियां देने पे उतर आया है। और वो जब ईमान मजारी ने दलाइल दिए तो सरफराज डोगर साहब कहते हैं जी कि अगर अब मैं इसके ऊपर कोई रिमार्क्स दूंगा, कमेंट्स दूंगा, फैसला दूंगा, तो मिस ईमान नीचे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी, मीडिया टॉक कर देंगी, प्रोग्राम कर देंगी कि ऊपर एक डिक्टेटर बैठा हुआ है। तो ईमान मजारी साहिबा ने उनको कहा कि जनाब, मैंने आइन और कानून के मुखालफत में कोई बात नहीं की। मैंने जो बात भी की है मैं उसके ऊपर कायम हूं, और मैंने हर बात कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए की है। और फिर जज साहब को आता है गुस्सा कि इसकी इतनी हिम्मत किसने मुझे जवाब दिया। वो कहते हैं जी कि मैं फिर आपके ऊपर तौहीन अदालत लगा दूंगा। अगर आपने डिक्टेटर कहा है या आप कहेंगी तो मैं आपके ऊपर तौहीन अदालत लगा दूंगा। ये बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज अली डोगर साहब, फिरौन के लहजे में, कि मैं आपके ऊपर तौहीन अदालत लगा दूंगा। तो वो कहते हैं जी कि आप बिल्कुल लगाना चाहें तो लगाएं, अगर मैंने आइन और कानून के दायरे से बाहर निकल के कोई बात की है। हाँ, अगर मैंने आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए बात की है तो मुझे रियासत पाकिस्तान का आइन इस चीज का हक देता है कि मैं इस चीज के लिए आजाद हूं कि मैं अपनी राय का हक रखती हूं, मैं अपनी राय दे सकती हूं। और अगर उससे किसी को कोई तकलीफ है तो वो उसका अपना हक है, उसकी अपनी जो है वो सोच, उसकी अपनी फिक्र है। तो इस बात के बाद जब वो कहती हैं जी कि ये मेरा आजादी इजहार राय का हक है, तो साहब को गुस्सा आ जाता है। वो उनके हस्बैंड, ईमान मजारी के हस्बैंड हादी अली चट्टा को मुखातिब करके कहते हैं कि हादी साहब, इनको समझा लें, अगर मैंने इनको पकड़ लिया ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिरौन के लहजे में वो शख्स जिसको अवाम अपने टैक्स के पैसों से तनख्वाहें देती है, एक खातून वकील को भरी अदालत में धुतकार रहा है और धमकियां लगा रहा है। उसी अदालत में जहां पे आम शहरी इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खाते हुए जाते हैं। और अगर बात करें सरफराज अली डोगर साहब की, तो ये एक आईनी तरमीम के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जाके चीफ जस्टिस बने। इनको लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके वहां पे पहुंचाया गया और फिर फौरन से पहले इनका नोटिस करके इनको जो है वो चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचा दिया गया। इसके पीछे उनकी खिदमात हैं, वो बायस जुडिशरी करते हैं, वो खिदमात सर अंजाम देते हैं और उसके बाद फिर उनको सिला मिलता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरफराज अली डोगर को उसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरह से काजी फायज ईसा को किया गया, जिस तरह से और बहुत सारे लोगों को किया गया, जिस तरह से सियासतदानों में फयाज चौहान को किया गया। और बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे अगर आप तारीख की किताबों में जाके देखें कि वो लोग जो खुद को फिरौन से भी आगे का समझते थे, आज उनका कहीं पे नामो निशान नहीं मिलता। आज कोई बंदा उनकी कब्र पे जाके फातिहा खानी नहीं करता। लेकिन अगली बात करते हैं। इमरान खान का हुक्म आता है अडियाला जेल के अंदर से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के लिए कि जनाब अफगानिस्तान जाएं, सफारती ताल्लुकात को बेहतर करें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त जो दहशत गर्दी है इसको खत्म करें, और इन सारी चीजों के लिए अफगानिस्तान से बातचीत करें। हुक्म आ गया। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने जो एक जवाब दिया है और उन्होंने इनकार किया है, वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं जी कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है और मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब अगर कहेंगे तो फिर मैं बगैर पासपोर्ट के अफगानिस्तान चला जाऊंगा।
پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو علی مین گھنٹا پور صاحب بڑکے مار رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ مائنز اینڈ منرل بل پاس نہیں ہوگا، وہ گنڈا پور صاحب نے کروایا۔ خان صاحب نے کہا کہ بل پاس نہیں ہوگا، جو سالانہ بجٹ ہے وہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپریشن نہیں ہوگا، گنڈا پور صاحب نے وہ کروایا۔ یہ چیز نہیں ہوگی، گنڈا پور صاحب نے وہ کی۔ اور گنڈا پور صاحب ایک ایسی شخصیت ہے پاکستان کی جن کو ایک ایوارڈ ملنا چاہیے کہ جو ایک آئی جی کے خوف سے کافی گھنٹے چھپے رہے اور پھر پیدل 16 اضلاع کا سفر کر کے خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں پہنچے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ ایک چیز آپ واضح طور پہ دماغ میں رکھ لیں کہ جب بھی کوئی بندہ منتخب ہو کے اسمبلی تک پہنچتا ہے، پھر وہ کسی وزیر کی کرسی پہ پہنچتا ہے، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بھی وزیر ہو یا صدر پاکستان ہو، تو اس کو ایک آفیشیل پاسپورٹ دیا جاتا ہے جس کا نیلا رنگ ہوتا ہے۔ یہ عام پاسپورٹ کی نہیں، سبز پاسپورٹ کی نہیں، ایک آفیشیل پاسپورٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے اس شخص کو دیا جاتا ہے جس کے اوپر وہ گورنمنٹ کے عہدے کے اوپر رہتے ہوئے، ایک وزیر رہتے ہوئے ٹریول کرتا ہے۔ اور اب گنڈا پور صاحب کہتے ہیں جی ان کا پاسپورٹ بلاک کیا گیا ہے، انہوں نے متعدد بار اپلیکیشن دی ہے لیکن ان کا پاسپورٹ اوپن نہیں کیا گیا۔ اگر تو گنڈا پور صاحب صحیح کہہ رہے ہیں ان کا پاسپورٹ بلاک ہے، تو یہ ایک چیز انتہائی افسوسناک ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کو عوام نے منتخب کیا ہو، ایک بڑی سیاسی جماعت کا رکن ہو، منتخب کردہ ایم پی اے ہو، اور سب سے بڑی اہم بات، اس سے پہلے وہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہ چکا ہو، موجودہ وزیر اعلیٰ ہو، اور اس کا پاسپورٹ بلاک ہو، انتہائی افسوسناک چیز ہے۔ اور پھر اگر سیاست دانوں کے ساتھ، ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ریاست کا یہ سلوک ہے، تو پھر عوام کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لیکن گنڈا پور صاحب آئے روز عمران خان کو بائی پاس کرتے رہتے ہیں۔ اب اس چیز کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر عمران خان کہیں گے تو میں بغیر پاسپورٹ بھی چلا جاؤں گا، تو بھائی جان عمران خان نے تو آپ کو کہا ہے کہ آپ افغانستان جائیں، آپ لیگل وے سے جائیں، وفاقی حکومت سے اپنا پاسپورٹ ان بلاک کروائیں، آپ ایک وزیر اعلیٰ صوبے کے، آپ 18 اضلاع پیدل چل کے جا سکتے ہیں، لیکن آپ سے اپنا ایک پاسپورٹ ان بلاک نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر جو غربت کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں۔ آج کراچی کے اندر 3 خواتین کو چھریاں اور خنجر مار کے ہلاک کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور اس کے پیچھے جو ابتدائی وجہ پتہ چلی ہے، بنیادی گھریلو مسائل میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ادویات کے پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ نہیں ہے، متعدد اور ایسی چیزیں۔ اور ان 3 خواتین کے ساتھ ایک بچہ اور ایک مرد وہ زخمی حالت میں پایا گیا۔ پولیس نے ان سب کو اپنی تحویل میں لے کے ہسپتال شفٹ کیا ہے، اور جو زخمی ہیں وہ اس وقت علاج لے رہے ہیں، ان کو علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ اور جو ابتدائی انویسٹیگیشن ہے، جو ابتدائی تفتیش ہے پولیس کی، جو جائے وقوع پر جا کے کی گئی ہے، اس سے ابھی مبینہ طور پہ اس چیز کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو اس وقت زخمی حالت میں ہے، جو ان خواتین کا، ان لڑکیوں کا ماموں ہے، اسی نے ان کو خنجروں کے، چھریوں کے حملے کر کر کے قتل کر دیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کراچی کے اندر یہ قتل ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، بنیادی گھریلو مسائل۔ میں نے بتایا کہ کھانا پانی نہیں ہے، ادویات کے پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو پھر آپ کو اس طرح کے معاملات، اس طرح کے کیسز روٹین میں دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ چیزیں پھر نایاب نہیں ہوگی، یہ عام ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اب یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو غربت ہے، جو بے روزگاری ہے، کوئی ماں اپنے بچوں کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگا دیتی ہے، کوئی خود کو پھانسی لگا لیتی ہے، اور کوئی خاتون رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو نیند کی اور نشے کی گولیاں کھلا کے مار دیتی ہے۔ اور یہ معاملات اس وقت پاکستان کے اندر ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ ریاست پاکستان کا قانون اور آئین ہر عام شہری کو اس چیز کا حق دیتا ہے، اور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عام شہری کی وہ خوراک، اس کی رہائش، اس کی تعلیم، اس کی صحت کے تمام تر بندوبست وہ ریاست پاکستان کے ذمہ ہوں گے۔ جو شخص افورڈ نہیں کر سکتا، جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکا ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ریاست پاکستان کے اوپر ہے۔ اور افسوس اس چیز کا ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان مکمل طور پہ خاموش دکھائی دیتی ہے۔ اہم ترین ڈیولپمنٹ کہ نیپال میں ایک انقلاب آیا ہے، جو ایک طلبہ تنظیم کے ذریعے آیا ہے۔ طلبہ نے وہاں پہ بہترین انداز میں احتجاج کیا، اور نیپال کی سپریم کورٹ، قومی اسمبلی اور بڑی بڑی عمارتوں کو طلباء کی طرف سے آگ لگا دی گئی۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں کا جو اشرافیہ تھا وہ طاقتور ترین تھا، کروڑوں اربوں روپے کی، ڈالروں کی کرپشن تھی،
اور نیپال کے اندر جو عام شہری ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ پاکستانیوں کی طرح ایک غربت والی زندگی گزار رہے تھے. پینے کو صاف پانی میسر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ہسپتال جاتے ہیں تو علاج کے پیسے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے. یہی بنیادی مسائل تھے. اور جو اشرافیہ ہے جس کے بچے آکسفورڈ میں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہ بچے کروڑوں اربوں ڈالرز کی مالیت کے مالک ہیں. کوئی اربوں ڈالر کی گھڑی پہنتا ہے، کسی نے جو ہے وہ مہنگی ترین گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کس کے مہنگے ترین بنگلے ہیں. اور عام شہری جو ریاست کے ذمہ دار شہری ہیں، جو ٹیکس کے پیسوں سے ریاست کو چلاتے ہیں، ان کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے. جو اہم ترین اور دلچسپ چیز اس سارے سینیریو میں، اس ساری ڈیولپمنٹ کے اندر آئی کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، چیف جسٹس سب لوگ وہاں سے مستعفی ہو کے بھاگ گئے، اور طلباء نے پوری ریاست کے اندر، پورے ملک نیپال کے اندر اپنا کنٹرول سنبھال لی ہے. اور اب یہ جلاؤ گھراؤ کرنے کے بعد، کامیاب انقلاب کے بعد، اب وہی طلباء جنہوں نے جلاؤ گھراؤ اور توڑ پھوڑ کی تھی، وہ صفائی مہم میں بھی پیش ہے اور نیپال کی سڑکوں کو دوبارہ سے صاف کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹریفک اور باقی معمولات زندگی کو نارمل کیا جا سکے. جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں پہ کوئی انقلاب آتا ہے تو وہ طلباء کی وجہ سے آتا ہے. لیکن جو ایک اہم ترین چیز وہاں پہ ہوئی ہے کہ جب طلباء نے احتجاج کیا تو نہ تو ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل مارے گئے، نہ ان کو پولیس نے گرفتار کیا، اور نہ ہی ان کو سنائپرز کی طرف سے گولیاں ماری. نہ ان کو سنائپرز نے گولیاں ماری، نہ کسی نے گرفتار کیا، نہ ان کے اوپر متعدد مقدمات ہوئے. وہ اپنا احتجاج کرتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس تک جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، وہاں پہ اپنا احتجاج کرتے ہیں اور بالآخر کامیاب ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی اسی سیکوینس میں اگر پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کے اندر اس وقت کچھ ٹاؤٹ دانشور ہیں جو اس چیز کا بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر اس چیز کو پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی یا کسی نے سوچا، ڈر اور خوف کا اعلامیہ دیکھیے، اس کی نوبت دیکھیے کہ پہلے سے اعلانات کیے جا رہے ہیں اپنے ٹاؤٹ دانشوروں کے ذریعے کہ اگر کسی نے سوچا اس طرح کا کوشش کرنے کی، اس طرح کا انقلاب لانے کی، تو پھر ان کے لیے پنجاب کی پولیس ہی کافی ہے. جی ہاں، یہ ہمارے پاکستان کے عظیم ترین دانشور اور بڑے بڑے لوگ اس چیز کی بارہا تلقین کر رہے ہیں عوام کو کہ جناب بھیڑ بکریاں کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنے، اپنے حقوق کے لیے آواز کبھی بھی نہیں اٹھانی. اگر اٹھاؤ گے آواز تو نیپال، بنگلہ دیش وہ ریاست نہیں ملے گی آپ کو. آپ کا راستہ روکنے کے لیے پنجاب پولیس ہوگی، پنجاب پولیس کی وہ گولیاں ہوں گی جو آپ نے اپنے ٹیکس کے پیسوں سے خرید کے دی ہے. تو یہ حالات ہیں اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. ناظرین کرام، آپ ان چیزوں کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کریں. اپنے اس چینل کا خیال کریں. پاکستان زندہ باد.